وجود المیہ یہ ہے کہ 1200 سے زائد یہاں پر یعنی ہماری کمیونٹی پہ حملے ہوئے، تو ایک بھی واقعے کو ان لوگوں نے منطقی انجام تک نہیں پہنچایا۔ ان لوگوں نے کمیٹی بنائی، ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا کیے، دعوے کیے، لیکن ان لوگوں نے ایک بھی واقعے کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا ہے۔ ایک ہمارے لیے ایک انتہائی المیہ ہے۔ بہرحال ہم اس موقع پر ریاست سے، اس کے اداروں سے یہی مطالبہ کریں گے کہ جو بھی مجرم ہیں، جہاں سے ان کے تانے بانے لگتے ہیں، ان کو بے نقاب کیا جائے۔ آج آپ تمام صحافی حضرات کو زحمت دی ہے مجمع علماء کوئٹہ کی طرف سے کوئٹہ کے حالیہ ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکے جو ہوئے، اور اسی طرح پشاور کے امامیہ مسجد میں خودکش دھماکے میں 60 سے زائد جو نمازی شہید ہوئے، اس کے حوالے سے ایک مزاحمتی اور تعزیتی پریس کانفرنس ہے۔ معزز صحافی حضرات، السلام علیکم۔ مملکت خداداد پاکستان میں بڑھتی دہشت گردی اور انتہا پسندی نہ صرف پاکستان بلکہ اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ حالیہ دہشت گردی کے واقعات، کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکے، پشاور کے کوچہ رسالہ دار مسجد امامیہ میں خودکش حملے میں 60 سے زائد نمازی کی شہادت ہوئی ہے۔ سانحہ پشاور کے دلخراش واقعے کے بعد تحفظ فراہم کرنے والے اداروں کی جانب سے صرف مزاحمتی بیان جاری کرنا مضحکہ خیز اور شہداء کے لواحقین کی توہین ہے۔ ریاستی ادارے اپنی ذمہ داریوں میں غفلت برتنے کی بجائے دہشت گردوں کے نیٹ ورک کا خاتمہ کرے۔ دہشت گردی کی پے در پے واقعات ریاستی حکومتی عملداری پر سوالیہ نشان ہیں۔ دہشت گردی کی ہر قسم قابل مذمت ہے۔ دہشت گرد چاہے جہاں بھی ہو، وہ قابل رحم نہیں، جو ملک کے امن و استحکام کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، بلکہ نادیدہ قوتیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ پاکستانی عوام میں بد اعتمادی کی فضا پیدا کر سکے۔ ہر قسم دہشت گردی کے خلاف شیعہ سنی علماء متحد ہیں اور متحد رہیں گے۔ ادارے اور حکومت سنجیدگی مظاہرہ کر کے پاکستانی عوام کو تحفظ فراہم کرے۔ واقعاً باعث افسوس ہے اور باعث المیہ ہے کہ آئے دن پوری پاکستان میں بم دھماکے، ٹارگٹ کلنگ، کبھی ایک مکتبہ فکر کو، کبھی دوسرے مکتبہ فکر کو، اور فضا یہ بنا رہا ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت ہے۔ درحقیقت پاکستان میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، بلکہ بعض نادیدہ قوتیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کبھی مختلف طبقے مکتبہ فکر کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے بدامنی رہیں گی تو لوگ، پاکستانی عوام، اپنے بنیادی حقوق کے بارے میں نہیں سوچ پائیں گے۔ اور لوگ پانی سے محروم ہیں بلوچستان میں، آپ گوادر دیکھیں، اندرونی انٹیریئر بلوچستان دیکھیں، لوگ پانی سے محروم ہیں اور بنیادی وسائل سے محروم۔ آپ کوئٹہ شہر آپ دیکھیں، یہاں پر سردیوں میں گیس نہیں ہے اور پانی کی قلت ہے، اور اسی طرح بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، تو لوگوں کو سکھ کی سانس اس وجہ سے نہیں لینے دے رہے، امن امان اس وجہ سے بگاڑ رہے تاکہ لوگ ان چیزوں پر توجہ نہ دے سکے اور اپنی بنیادی حقوق نہ مان سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ دو واقعات جو ہوئے، ایک کوئٹہ میں جیسے آپ حضرات کے سامنے ہے کہ پہلے دو بندے ہزارہ برادری سے ان کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا، پھر ظاہر ایسے موقع پر ہجوم جمع ہوتا ہے اور اس میں پولیس یا سیکورٹی، تو یہ ایک منظم سازش ہے اور ایک ناروا عمل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو پشاور کا واقعہ ہوا جمعہ کے دن، جس میں 60 سے زیادہ ناحق انسانوں کو قتل کیا گیا اور درجنوں کے حساب سے لوگ زخمی ہیں اور شدید یعنی سیریس حالت میں ہیں، تو ایک عبادت کے دوران کہ جب جمعے کی نماز ادا ہو رہی ہے اور اس طریقے سے ایک وحشیانہ صفاقی کا اور بربریت کا اظہار کرنا،
یہ بالکل اسلام کی کسی تعلیمات کے مطابق بھی نہیں ہے، نہ یہ انسانیت کے مطابق ہے، بلکہ یہ ایک وحشیانہ عمل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے مقاصد جو ہے اس سے یہ دو چیزیں ان کی بنیاد ہیں۔ ایک تو پاکستان میں بدامنی پیدا کرنا اور عدم استحکام پاکستان کا، اور دوسری چیز جو ہے وہ فرقہ وارانہ فضا کو قائم کرنا کہ جی فلاں مسلک فلاں فقہ کے لوگوں پر یہ ظلم ہو گیا، پھر کچھ عرصہ کے بعد کسی اور کے ہاں ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ جیسے ابھی مولانا نے فرمایا، علامہ صاحب نے، کہ ہم مذہبی لوگ علماء یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فرقہ وارانہ کارروائی ہے۔ تمام مکاتب فکر کے جو جید اور بڑے علماء ہیں، حتیٰ کہ مدارس کے بورڈ تک جو ہیں، وہ ایسے وحشیانہ واقعات کی ہمیشہ مذمت کرتے ہیں۔ ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہماری تمام ہمدردی جو زخمی لوگ ہیں، جو ناحق قتل ہوئے ہیں، ان غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہے ہماری ہمدردی، اور حکومت سے ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ وہ روایتی طور پر جیسے فرمایا کہ مذمت کر دیتے ہیں، تو مذمت تو ہم جیسے بے وسائل اور بے ذرائع، جن کے پاس ذرائع نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ان کا کام ہے بد دعائیں دینا۔ تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑے ادارے ہیں، ایک ظاہر مستحکم فوج ہے، اس کے ادارے ہیں، پولیس ہے، حکومت کے لوگ ہیں، وزیر ہیں، ماشاءاللہ ہر طبقے کے لوگ ہیں۔ تو یہ اگر اپنے ملک کے رعایا کی وہ حفاظت نہ کر سکیں تو یہ کس کام کے لیے ہیں جی؟ تو ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ جو تخریب کار لوگ ہیں، دہشت گرد لوگ ہیں، ان کے عقیدے، مسلک اور ان کے زبان اور علاقے کو نہ دیکھا جائے، اور ان کے سرعام ان کے جن سے تعلق ہے اس کی نشاندہی کی جائے، اور فوری طور پہ اور سرعام ایسے لوگوں کو سزا دی جائے۔ ہمارے ہاں پکڑے نہیں جاتے ہیں، اگر پکڑے جاتے ہیں تو سال ہا سال اس میں لگتے ہیں، پھر ایک نیا سانحہ ہوتا ہے، وہ پرانا سانحہ پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ایک انتہائی المیہ ہے۔ بہرحال ہم اس موقع پر ریاست سے، اس کے اداروں سے یہی مطالبہ کریں گے کہ جو بھی مجرم ہیں، جہاں سے ان کے تانے بانے لگتے ہیں، ان کو بے نقاب کیا جائے، اور ملک میں امن و امان برقرار رکھنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ باقی ہم مسلکوں کے لوگ اور فقوں کے لوگ الحمدللہ باوجود اس کے کہ اپنا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، قدیم سے ہے، لیکن ہماری نسبت یہ کہ ہم اس ملک کے ایک باشندے ہیں، اس ریاست کے رعایا ہیں، اور ہم سب کی نسبت اسلام کی طرف ہے۔ تو نہ اسلام اس کا یعنی اجازت دیتا ہے، اور نہ ایک ملک کے باشندوں ہونے کے اعتبار سے اس کی اجازت ہے کہ اس قسم کے واقعات، ظالمانہ کارروائیاں کی جائیں گی۔ بیک وقت سے واقعات پیش آتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں ہم نے ملک میں ایسے واقعات نہیں دیکھے، جیسے کیا وجہ ہے کہ صرف کوئٹہ اور پشاور ہی ہمیشہ ٹارگٹ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں سافٹ ٹارگیٹ اور آسان ٹارگیٹ، کیونکہ کوئٹہ ان کے لیے سافٹ ٹارگیٹ ہے، اور مختلف ممالک کی اور ایجنسیوں کی یہاں پر کوئٹہ کی نظر ہے، تو اس حوالے سے یہاں پر دھماکے ہوتے ہیں، لیکن دھماکے کے باوجود یہاں پر پے در پے دھماکے کے باوجود المیہ یہ ہیں کہ 1200 سے زائد یہاں پر یعنی ہماری کمیونٹی پہ حملہ ہوئے، تو ایک بھی واقعے کو ان لوگوں نے منطقی انجام تک نہیں پہنچایا۔ ان لوگوں نے کمیٹی بنائی، ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا کیے، دعوے کیے، لیکن ان لوگوں نے ایک بھی واقعے کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا، یعنی ان کی جو جڑ ہے وہاں اس کو کاٹا نہیں گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ کرانی روڈ پر 16 فروری کو 2013 کو 1000 kg کا C4 بم دھماکہ کرایا گیا۔ یہ تاریخ پاکستان میں یعنی اس کا نظیر نہیں ہے نا۔ یہ اس کے باوجود یعنی ابھی تک وہ رپورٹ منظرات پہ نہیں آئی کہ ان لوگوں نے کیا پیش رفت کی ہے، ٹینکر میں C4 بم دھماکہ کہاں سے لایا گیا۔ تو اس کے باوجود ٹارگیٹ کلنگ ابھی حالیہ جو ہوئے اس میں DSP اجمل صاحب بھی شہید ہوئے، اور ہمارے 2 کمیونٹی کے ہیں، اور عوام پاکستانی بلوچستانی عوام شہید ہوئے، زخمی ہوئے، کیونکہ ٹارگیٹ کیا ان لوگوں کو پہلے، بعد میں بم دھماکہ کرایا گیا۔ ٹارگیٹ
کرنے کے بعد یہاں پہ کہتے ہیں فرقہ واریت ہے کہ فرقہ واریت ہوتے تو آس پاس کے مختلف مکاتب فکر اور اقوام کے لوگ وہاں پر ہمدردی کرنے نہ پہنچتے، ان کو ریسکیو کرنے نہ پہنچتے. وہ جو ہی پہنچے ہیں، ڈی ایس پی آئے، پولیس آئے ہیں، تو وہاں پر ان لوگوں نے دھماکہ کیے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں اس کا بھی کوئی رپورٹ نہیں آئے گی اور کسی کو گرفتار نہیں کرے گا، اور یہ دوبارہ ایک اور دھماکہ ہوں گے. اور مضحکہ خیز واقعاً کہ بڑے بڑے ادارے وہ مذمتی بیان جاری کر رہے ہیں. علامہ صاحب نے، مولانا صاحب نے کہا کہ مذمتی بیان جاری کرنا وہ ہم بے بسوں کے لیے چھوڑ دیں، آپ دہشت گردوں کا قلعہ خامہ کریں، ان کا خاتمہ کریں، ان کے نیٹ ورک کو خاتمہ کریں. دہشت گرد جس صف میں ہے، اگر ہماری صف میں ہے تو اسے سر عام پھانسی دیا جائے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں اگر یہ فرقہ واریت ہے، جب ہر مکتب فکر کے علماء یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اس دہشت گرد کو پکڑنا ہے، سر عام پھانسی دینا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں آج اگر ہماری صفوں میں دہشت گرد ہے تو اسے آپ سر عام پھانسی دیں، ہم آپ کی حمایت کریں گے. آپ ثبوت کر لیں ان پہ ان کے گرفتار تو کر لیں. تو اصلی ماجرا یہ ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے تحفظ دینا، وہ کام کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے.